اگر آپ مسلمان ہیں اور کوئی آپ سے قرآن پاک کے بارے میں یہ عام سوال بھی پوچھے تو کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تو جواب ہے 30 پارے. کتنی سورہ ہیں تو کہیے 114 سورہ ہیں. اور اگر کوئی پوچھے کتنی منزلیں ہیں تو کہیے 7 منزلیں. اگر کوئی پوچھے قرآن میں رکوع اور سجدے کتنے ہیں تو کہیے 540 رکوع اور 14 سجدے. قرآن میں کل کتنی آیتیں ہیں تو کہیے 6236 آیتیں. قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ کہیے سورہ البقرہ. اور سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ الکوثر. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا تو کہیے 23 سال میں. سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ وہ تھی اقرا یعنی پڑھو. اور آخری آیت جو نازل ہوئی وہ تھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 جس میں اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اختتام ہے. آج قرآن پاک کا ترجمہ دنیا کی 100 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے. یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ زبانی یاد کی جانے والی کتاب بھی. اگر آج تک آپ نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو آج سے شروعات کیجئے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں جینے کے لیے نازل ہوا ہے. اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا معلوم ہوا تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ. اگر آپ مسلمان ہیں اور کسی سے الوداع کرتے وقت اللہ حافظ یا خدا حافظ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ دونوں کا مطلب ہے اللہ تمہاری حفاظت کرے، جو کہ برا نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں یا حدیث میں ایسے الفاظ نہیں آئے ہیں. قرآن میں ہمیں الوداع اور ملاقات دونوں کرتے وقت ایک ادب سکھایا گیا ہے اور وہ ہے سلام. اللہ حافظ یا خدا حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کا ایک ذریعہ ہے جو بعد میں لوگوں نے اپنی زبان میں روایت کے طور پر یوز کیا. اس کا مطلب برا نہیں ہے، لیکن اصل سنت سلام کہنا ہے. سلام کہنے پر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں. سبحان اللہ، صرف ایک سلام کرنے پر آپ کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں. کسی کو الوداع کرتے وقت آپ پورا سلام کریے، آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. اس کے بعد آپ فی امان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. یہ اللہ حافظ اور خدا حافظ کہنے سے زیادہ افضل ہے. قرآن میں سورہ النور آیت 61 میں آیا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت اور پاک دعا ہے. اور سورہ النساء آیت 86 میں آیا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم سے کم اسی جیسا سلام واپس کرو. حدیث میں آیا ہے جو پہلے سلام کرے وہ تکبر سے پاک ہے. آگے سے آپ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو پورا سلام. کون کتنے دنوں سے بھوکا ہے؟ کسی کے پاس تن پہ ڈھکنے کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں؟ کون مر گیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کون کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کتنا بد کردار ہے اور کون جہنم میں جائے گا، ماشاءاللہ سے یہ سب جانتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی دعا آج سے اپنی معمول بنا لیجئے. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس دعا میں بندے نے اللہ سے 4 عظیم نعمتیں مانگی ہیں. ہدایت تاکہ انسان کبھی گمراہی میں نہ جائے، تقوی تاکہ اللہ کا خوف دل میں زندہ رہے، عفاف یعنی پاکیزگی، اور غنی یعنی لوگوں سے بے نیازی. اگر یہ 4 چیزیں مل جائیں تو انسان کی زندگی سچ میں آسان ہو جاتی ہے. سکون بھی، عزت بھی اور اللہ کی قربت بھی. آج سے یہ دعا روز پڑھنا شروع کر دیجئے. کیا پتا آپ کی زندگی کی بہترین تبدیلی اسی سے شروع ہو جائے. اگر یہ یاد دہانی اچھی لگی تو ویڈیو شیئر کیجئے اور کسی ایک شخص تک ضرور پہنچائیے، شاید وہ اس وقت. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون. کبھی بھی اس دعا کو پڑھے بغیر مت سونا، کیونکہ آخرت کے دن شاید یہ وہی دعا ہو جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تو وہ رائٹ ہیڈ کے اوپر اپنا ہاتھ نیچے رکھ کر سوتے اور سونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھتے. اور ہاں، اس دعا کو اپنی فیملی، فرینڈس اور اپنے تمام ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. اگر کوئی آپ کی وجہ سے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا نا تو یہی آخرت میں
میں بہت بڑی چیز بن جائے گی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجیے گا جس دن آپ اپنے سلیبس کو اٹھا کرا کریں گے۔ اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات، جب بھی کوئی دعا مانگے نا تو اس مائنڈ سیٹ سے مانگے کہ میری دعا میرا اللہ لازمی قبول کرے گا۔ 100% بلیف کے ساتھ مانگے کہ میرا رب ضرور قبول کرے گا۔ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو بھی آخرت میں اللہ کی پروٹیکشن ملے اور آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ کبھی بھی اس دعا کو پڑھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بیسک سے چیز ایز اے مسلم ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، جو کہ بہت سارے مسلمان نہیں جانتے؟ تو ویڈیو کو ایسے بالکل بھی مت کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ تھا، اور وہ قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ اس سال کو ایئرس آف دا ایلیفینٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سال ابرہا نے ہاتھیوں کا ایک فوج لے کر کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان کے والد کے بعد ان کے دادا عبد المطلب، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، اور پھر ان کے وفات کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی، جو ان کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور آپ کے ٹوٹل 7 بچے تھے۔ آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی نسل بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے چلی۔ یہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی آپ کی 6 اولاد وفات پاوے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کے جانے کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور وہ بھی صرف 22 سال کی عمر میں۔ تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی ہر مسلمان تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔